کا یہ چھوٹا سا نذرانہ عقیدت غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام ہے، جن کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ ان جیسے ولی اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے مقربین ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر پیغمبران دین بھی رشک کریں۔ ان کی پیدائش پہلی رمضان المبارک 470 ہجری بروز سوموار کے دن ہوئی۔ ان کی جائے پیدائش فارس ملک کے فاصلے پر ایک صوبہ ہے جیلان، وہیں ہوئی، اسی لیے انہیں عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ولادت کے تھوڑے عرصے بعد آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو آپ کے نانا سیدنا عبداللہ سومئی نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا تھا۔ آپ انہی کے فرزند مشہور تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبدالقادر پیدا ہوئے تو ماہ رمضان کو دن میں میری چھاتی سے دودھ نہ پیتے۔ اتفاقاً بادل کے سبب رمضان کے چاند میں شبہ پڑ گیا۔ لوگ پوچھنے آئے، میں نے کہا آج عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا۔ پھر ظاہر ہو گیا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ اس وقت ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ آپ بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک شخص کو یہ کہتے سنتا کہ اے مبارک کہاں جاتے ہو؟ میں ڈر کر بھاگتا اور اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتا۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ نے فرمایا میں 10 برس کی عمر میں اپنے گھر سے نکلتا، مدرسے جایا کرتا۔ میں فرشتوں کو اپنے پیچھے چلتے دیکھتا۔ جب مدرسے پہنچتا تو انہیں یہ کہتے سنتا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو کہ بیٹھ جائیں۔ یہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے اپنے امر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا صرف سچ پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ اس وقت بولا جب میں مکتب میں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نوجوانی میں اپنے شہر میں تھا۔ عرفہ کے دن جو شہر سے نکلا تو ایک زمیندار کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے یوں کہا عبدالقادر تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ڈر کر واپس آ گیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ تو اللہ کے واسطے مجھے اپنا حق بخش دے اور بغداد شریف جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں وہاں علم حاصل کروں اور نیکوں کی زیارت کروں۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ رو پڑی اور 80 دینار جو میرے والد بزرگوار کے ترکہ سے اسے ملے تھے میرے پاس لے آئی۔ میں نے اس میں سے 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے، باقی 40 ماں نے میری گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھے جانے کی اجازت دی اور مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا۔ مجھے رخصت کر کے نکلی اور کہا بیٹا جاؤ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں اپنا حق بخش دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جو قیامت تک مجھے نظر نہ آئے گا۔ ماں سے رخصت ہو کر میں ایک بغداد جانے والے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم لوگ ہمدان سے کچھ آگے نکل گئے تو 60 گھوڑ سواروں نے جنگل میں ہمیں گھیر لیا، اور ان میں سے ایک سوار میرے پاس بھی آیا اور کہنے لگا اے فقیر تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔
اس نے سوال کیا کہاں ہے؟ میں نے کہا میری گدری میں بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ میں کھیل کر رہا ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی اعتراض نہ کیا اور چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور سوار آیا، اس نے بھی پہلے ہی کی طرح مجھ سے سوال کیے اور میں نے اس کو بھی وہی جواب دیا، اس لیے وہ بھی بغیر اعتراض کیے چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور مجھ سے جو کچھ سنا تھا اسے سنا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس دے کر آؤ، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیلے پر وہ لوگ آپس میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ سردار نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا میری گدری کے بغل کے نیچے، میری ماں نے سی دیے ہیں۔ بس اس کے حکم سے میری گدری پھاڑ دی گئی اور اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اقرار کیوں کیا؟ میں نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، میں اس کے وعدے کو نہ توڑوں گا۔ یہ سن کر لٹیروں کا سردار رو پڑا اور کہنے لگا تو نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو ڈاکہ زنی اور رہزنی میں ہمارا استاد تھا، اب بھی تو ہی ہمارا استاد ہے۔ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا تمام مال واپس کر دیا۔ یہ سوار پہلا شخص ہے جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی۔